بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال خسفت الشمس فقام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فزعا یخشى ان تکون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قیام ورکوع وسجود ما رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ومسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن آیا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے اٹھے جیسا کہ آپ کو یوں ڈر لگا کہ ابھی قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر آپ مسجد تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے نہایت طویل قیام فرمایا، یعنی نماز ادا فرمائی، اور اس میں بڑا طویل آپ نے قیام فرمایا۔ اسی طرح سے آپ نے طویل رکوع بھی کیا اور طویل اور لمبے لمبے سجدے بھی آپ نے کیے۔ اس طرح سے آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کی یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ ظاہر کیا کرتا ہے، اور کسی کی موت و حیات کی وجہ سے یہ نشانیاں واقع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے ان نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز دیکھے، یعنی اس طرح سے سورج کو گرہن دیکھو یا کوئی اس قسم کی اللہ کی نشانی دیکھو، تو خوف اور فکر اور ڈر کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ کو یاد کرو اور اس سے دعا اور استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مبارک جملوں میں جن باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ تمام کی تمام ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ جب سورج گرہن کا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تو صحابی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے گھبرائے ہوئے اٹھے، اور آپ علیہ السلام کو یہ خوف طاری ہوا کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ قیامت کا قائم ہونا اور اس سے پہلے ایک طویل سلسلہ نشانیوں کا ہے جو قیامت کی نشانیاں ہیں، لیکن اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ کہیں قیامت تو قائم نہیں ہوگی، اور آپ علیہ السلام ایک دم سے مسجد کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، چاہے چھوٹی پریشانی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے اجتماعی پریشانی ہو چاہے انفرادی پریشانی ہو، چاہے اس پریشانی کا تعلق ایسا ہو کہ جو براہ راست اللہ پاک کی طرف سے آ رہی ہے، یا اس پریشانی کا ذریعہ اور سبب کوئی اللہ کا بندہ بن رہا ہے، ہر صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ کی طرف رجوع کرنے کا تھا، اور یہ ہمارے لیے ایک مبارک عمل ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل کے وقت اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور بڑا طویل قیام فرمایا، اور طویل آپ نے رکوع فرمائے اور لمبے لمبے سجدے کیے۔ بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ اتنا طویل رکوع تھا کہ پیچھے والوں کو یہ خیال ہوا کہ کہیں آپ علیہ السلام کی روح تو نہیں پرواز کر دی، تو پیچھے سے کسی نے اوپر کھڑے ہو کے دیکھا آپ علیہ السلام رکوع میں، پھر وہ واپس رکوع میں چلے گئے،
تو اس طرح سے طویل قیام تھا، طویل رکوع تھا، اور طویل لمبے لمبے سجدے تھے، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے گڑ گڑا رہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں جو کلمات تھے اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان فرمائی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس قسم کی نشانیاں اللہ پاک اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کے بندوں کے دلوں میں خوف اور ڈر پیدا ہو، اللہ کے عذاب سے ڈر پیدا ہو۔ اور فرمایا ان نشانیوں کا تعلق کسی کی موت اور حیات سے نہیں ہے، اور جب تم ایسے حالات کو دیکھو اور اس قسم کا حال تم دیکھو تو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کا ذکر کرو، دعا کرو، استغفار کرو۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ سورج گرہن کے وقت نماز کا اہتمام کیا جائے۔ آج ہمارے ماحول کا المیہ یہ ہے کہ جب اس قسم کا کوئی حادثہ آتا ہے، شدید آندھی، بارش، کڑک، بجلی، اس قسم کے حوادثات جب آتے ہیں تو اس موقع پر ہم تماشا بین بن جاتے ہیں، ہم تماشے دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان کو بطور تبصرے کے ہم آگے نقل کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کا عمل تھا اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ بارش ہوئی اور میں دوڑا بھاگا آیا کہ دیکھوں آپ علیہ السلام اس وقت کیا کر رہے، تو دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ ایسے حالات میں گھبرا کر اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو ایک عمل تو یہ ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ذکر کا حکم دیا، اللہ کا ذکر کرو، اس حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ تیسرا عمل یہ ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام نے دعا کا کہا کہ اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگو، اس لیے کہ مسائب اور پریشانیوں کا حل اللہ ہی کے پاس ہے، اور مسائب دور ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے، ذکر کی برکت سے۔ یونس علیہ السلام پر بڑی پریشانی آئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ کا ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کلمے کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی انفرادی اجتماعی پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگو، اور سبب بتایا کہ اس قسم کی نشانیاں کیوں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی سورج کا گرہن ہونا، چاند کا گرہن ہونا، اور زلزلوں کا واقع ہونا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانیوں کو اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کے عذاب کا ڈر پیدا ہو جائے، اور یہ مقصود ہے ڈر کا پیدا ہونا۔ جب ڈر پیدا ہوگا تو گناہوں سے بچ سکیں گے۔ تو جو رب قیامت کے دن سورج اور چاند کو بے نور کر دے گا اور قدرت رکھتا ہے، وہ قیامت سے پہلے کبھی بھی اس طرح سے چاند کو، سورج کو بے نور کرتا ہے، جزوی طور پر، کلی طور پر بے نور کرتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ یہ محض نظام عالم کا حصہ نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو نظام کا حصہ ہے، لہذا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ، آپ علیہ السلام کا ایک دم سے فکر مند ہونا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی طرف متوجہ ہونا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اس طرح سے میں نے کبھی آپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اتنی طویل نماز، کسی موقع پر آپ نے اتنی طویل نماز نہیں پڑھی، لمبے لمبے رکوعوں کے ساتھ اور لمبے سجدوں کے ساتھ جتنی اس موقع پر پڑھی۔ تو یہ گھبراہٹ، یہ آپ علیہ السلام کا خوف زدہ ہونا، یہ کیا بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کائنات کے نظام کا حصہ ہے، لیکن اس موقع پر ہمیں مسبب الاسباب، جو اللہ پاک اسباب کو لانے والا ہے، اور جس اللہ پاک کی قدرت قاہرہ اور قدرت غالبہ کی یہ نشانی ہے، اس اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی اس موقع پر اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مساجد میں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، الحمدللہ نماز کسوف کا اہتمام کیا جا رہا، اس میں آپ لوگ شریک ہوں کہ جس دن
سورج گرہن ہے تو آپ تمام سے درخواست ہے کہ نمازوں میں شریک ہوں، اپنے محلے کی نمازوں میں اہتمام کے ساتھ شریک ہوں اور اللہ پاک کی طرف رجوع کریں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج گرہن کے وقت مسلسل اللہ کے ذکر میں، دعا میں مشغول رہے، اس وقت تک آپ مشغول رہے جب تک سورج دوبارہ روشن نہیں ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے عمل ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم اس موقع پہ تبصرے نہ کریں، ہم اس موقع پہ ویڈیوز بنانا، تصویر کشی کر کے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ شیطانوں نے ہمیں دوسری چیزوں کی طرف لگا دیا اور یہ تصور ڈال دیا کہ یہ تو نظام کا حصہ ہے تاکہ کوئی عمل کی طرف نہ لگے۔ یہ ظلم ہے بھائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے۔ پھر آپ نے اس باطل سوچ کی بھی تردید فرمائی۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آج آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا، جس دن سورج گرہن ہوا علیہ السلام کے زمانے میں تو بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ شاید بیٹے کا انتقال ہوا اس لیے سورج کا گرہن ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، سورج کا گرہن، چاند کا گرہن کسی کی موت و حیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے۔ لہٰذا اس باطل نظریے کو آپ نے رد فرما دیا۔ تو اس طرح سے ہم کوئی اس قسم کا باطل نظریہ، توہم پرستی کا نظریہ اپنے اندر نہ آنے دیں۔ اور اسی طرح سے اس موقع پر خواتین کو جو خاص طور پر امید سے ہوتی ہیں، انہیں مستقل ہدایات دی جاتی ہیں اور مخصوص ہدایات دی جاتی ہیں، یہ احتیاط کریں، یہ احتیاط کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ملتا ہے اس کو اختیار کریے۔ وہ عمل کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا یہ عمل ہے، دعا یہ عمل ہے، استغفار کرنا یہ عمل ہے، ذکر کرنا یہ عمل ہے، صدقہ کرنا یہ عمل ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا بھی تذکرہ ہے کہ اس موقع پر عذاب قبر سے پناہ مانگی جائے، اور وہ اس لیے کہ جس طرح سے آج یہ سورج بے نور ہو گیا ہے، اسی طرح سے قبر بھی انسان کی اندھیری ہے، وہ بھی تنہائی کی جگہ ہے، اندھیرے کی جگہ ہے۔ وہاں روشنی پیدا کرنے کے لیے اپنے پاس اعمال کا ذخیرہ جمع کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔